بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک امتحان اور آزمائش میں ڈالا ہے، اور وہ امتحان اور آزمائش یہ ہے کہ اللہ پاک نے اسے نیک اعمال کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے اور گناہ کرنے کی صلاحیت بھی اس میں پیدا فرمائی ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچتا ہے، اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے بچتا ہے، اور جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لاتا ہے، تو یہ اللہ پاک کے یہاں مقرب بنتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے، اللہ پاک کے یہاں اس کی عزت ہوتی ہے۔ اور اگر ان دونوں باتوں کی رعایت نہیں رکھتا، ان دونوں باتوں کا خیال نہیں رکھتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نگاہوں سے تو گراتا ہی گراتا ہے، یہ از خود اپنی سوچ اور اپنی نگاہ میں بھی گر جاتا ہے، اور وہ بلند مقام جو فرشتوں سے بھی اوپر کا مقام تھا، اس مقام اور منزلت سے یہ گر کر انتہائی ذلت اور پستی میں چلا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو باتیں امت کے سامنے رکھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہر طرف بیماری ہی بیماری، روحانی بیمار تھے۔ میں اس بات کو عرض کرنے سے پہلے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ اگر کسی علاقے کے اندر کوئی ایسی وبا پھیل جائے اور ایسی بیماری پیدا ہو جائے کہ جس بیماری کی وجہ سے آدمی کا سارا جسم متاثر ہونے لگے، سر سے لے کر پیر تک سارا کا سارا جسم اس بیماری سے متاثر ہو، اور کوئی ماہر اور دانا اور عقل مند طبیب اور ڈاکٹر آئے اور وہ آ کر یہ آواز لگائے، اور وہ ہو صحت مند، مکمل صحت مند ہو، اس کے جسم میں کوئی بیماری بھی نہ ہو، سر سے لے کر پیر تک صحیح معتدل مزاج اور صحیح صحت رکھنے والا ہو، اور وہ یوں آواز لگائے کہ جو تمہاری بیماری ہے اس بیماری کا نسخہ اور علاج میرے پاس ہے، اور یہ نسخہ تم استعمال کرو، اور اس طرح سے استعمال کرو جیسا میں نے استعمال کیا، تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی بیماری نہیں چھو سکے گی۔ تو لوگ اس نسخے پر عمل کرتے ہیں اور اس ڈاکٹر اور طبیب کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، جو جو عمل کرتا ہے وہ شفا یاب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ سر سے پیر تک کوئی بیماری کا نشان نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گرد و نواح کے ماحول کا جائزہ لیا، اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ تم سر سے لے کر پیر تک روحانی بیمار، تمہاری آنکھیں غلط دیکھ رہی، تمہارے کان غلط سن رہے، تمہاری زبان غلط بول رہی، تمہاری سوچیں غلط ہیں، تمہارے نظریات
غلط ہیں، تمہاری عبادات غلط ہیں، اور تمہارے پاؤں کے قدم اٹھنے والے غلطی کی طرف جا رہے ہیں، سر سے لے کر پیر تک سراپا گناہوں میں تم ڈوبے ہوئے۔ اور یہ بیماری، یہ روحانی بیماری، جیسے جسمانی بیماری ہے اسی طرح سے یہ روحانی بیماری ہے۔ اس بیماری کے بعد مرتے ہی سیدھا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جلے گا۔ یہ ایسی بدترین بیماری ہے کفر کی، شرک کی، نفاق کی اور باہمی نفرتوں کی۔ تو جو برائی ہو سکتی ہے، جو بیماری ہو سکتی ہے، اس معاشرے کے اندر موجود تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس بیماری کی تشخیص فرمائی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں سامنے رکھی کہ اس بیماری سے شفا یابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان کتاب قرآن مجید کی صورت میں میرے اوپر اتارا ہے۔ فیہ شفاء لما فی الصدور قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اس کے اندر تمہارے تمام کے تمام امراض کی اور بیماریوں کی شفا کا حل موجود ہے، اس میں شفا موجود ہے، بیماریوں کا حل موجود ہے۔ اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ اس کے استعمال کرنے کے لیے میں تمہارے سامنے ایک مثال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش فرمایا کہ میں تمہارے سامنے مثال ہوں، میں صحیح معتدل مزاج ہوں، میں صحیح مزاج رکھنے والا آدمی ہوں، میں آخرت کے متعلق وہ جانتا ہوں جو تمہیں نہیں معلوم، میں اللہ کے متعلق وہ جانتا ہوں جو تمہیں نہیں پتہ، میں موت کے بعد کی زندگی کے متعلق وہ جانتا ہوں جو تمہیں نہیں معلوم، اور میں جانتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں جب غلط اٹھتی ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے کان جو غلط سنتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے، زبان سے غلط جملے نکلتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے، ہاتھ اور پاؤں تمہارے غلط حرکت کرتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی ذات گرامی کو سامنے پیش فرمایا کہ میں تمہارے سامنے ایک مثال ہوں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے عظیم الشان کتاب اتاری ہے، اس پر عمل پیرا تم نے کیسے ہونا ہے، اس کے لیے میں تمہارے سامنے ایک نذیر اور مثال ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ماں بہنوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دو بنیادوں کو امت کے سامنے رکھا، اور پھر کیا ہوا؟ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سینے سے لگایا، اللہ کی کتاب کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو اس نے سینے سے لگایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے دنیا میں چمکایا، اور وہ دنیا میں دوسروں کے لیے مثال بنا۔ میں چند باتیں مثالیں عرض کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم وہ قوم تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، ہماری تو کوئی عزت نہ تھی، اللہ پاک نے اس اسلام کی برکت سے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ ہمارا تو یہ حال تھا کہ ہم تو اونٹ چرانا بھی نہیں جانتے تھے، اور ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتے تھے، اونٹ بھی ہم سے قابو میں نہیں آتے تھے، دیکھتے تھے، بھاگتے تھے، اور شام کو باپ کی پٹائی کھاتے تھے کہ تو نے صحیح طرح سے اونٹ نہیں چرائی۔ اور آج اللہ پاک نے ہمیں وہ عزت دی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہوئی، اور وہ مثالی حکومت قائم ہوئی، اور کیا مجال کہ اس اسلام کے احاطے سے، اسلام کی باؤنڈری اور چار دیواری سے کوئی شخص باہر نکلے۔ وہاں تو اونٹ سنبھالنا مشکل، اور اس وقت انسانیت کو سنبھال رہے تھے۔ تو جو چرواہے تھے اور وہ بھی اچھی طرح سے نہ تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے کتنا کام لیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اندر کتنی بڑی صلاحیتیں پیدا کر دیں، اور کتنی طاقتیں اللہ نے ان کے اندر پیدا کر دی کہ پوری امت کو چلانے والے بن گئے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ کون سی تعلیم ان کے پاس تھی، کون سا علم ان کے پاس تھا، کون سی معلومات کا ذخیرہ تھا، کون سی ترقیات ان کے پاس تھی، کون سی چیزوں کی ترقیاں ان کے پاس تھی؟ کچھ نہیں جانتے تھے دنیا کے متعلق، ایک پیغام جانتے تھے کہ اللہ کا کیا پیغام ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے۔ ہر وقت ان کے دل میں، دماغ میں یہ خیال ہوتا تھا کہ ہم اپنے رب کو کیسے راضی کر لیں،
ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو کیسے اپنا لیں؟ ماحول ساتھ دے نہ دے، معاشرہ ساتھ دے نہ دے، بس یہ حال تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ ہدایات اور وہ مبارک تعلیمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دیں کہ جس نے اس تعلیم کو سینے سے لگایا اور اپنے ساتھ چمٹایا ان تعلیمات کو، اللہ پاک نے انہیں ترقیاں عطا فرمائی۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر گئے اور حارثہ ابن نعمان کے جنت میں قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی۔ حارثہ ابن نعمان جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا یہ کس کی آواز ہے، کون پڑھ رہا ہے؟ تو بتایا یہ حارثہ ابن نعمان ہے، یہ وہ قرآن پڑھتے ہیں زمین پر اور جنت میں ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حارثہ بن نعمان کا کیا عمل ہے، کس عمل کی وجہ سے اللہ نے یہ عزت، یہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ زمین پر پڑھیں اور جنتوں میں ان کی آواز آئے؟ تو فرمایا حارثہ بن نعمان اپنی ماں کے بڑے فرمانبردار ہیں، ماں کے فرمانبردار ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے یہ معاشرہ دیا تھا کہ اس فرمانبرداری پر تمہاری دنیا بھی بن رہی ہے، آخرت بھی بن رہی ہے۔ اس فرمانبرداری پر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ اس فرمانبرداری پر گھر کی زندگی بھی سکون میں ہے۔ ماں اور باپ کے ساتھ اگر اولادیں اخلاق سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، رواداری سے پیش آئیں، بیٹیاں اگر ماؤں کی رعایت رکھیں، بیٹے اگر ماؤں کی رعایت رکھیں اور باپ کی رعایت رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عزتیں ان کو دنیا کے اندر عطا کرے گا۔ اور یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے۔ اس لیے آپ نے یہ راستہ سمجھایا کہ میں تمہیں جو راستہ بتا رہا ہوں، اللہ کا حکم دیکھو اور میری اتباع دیکھو، میری سنت کو دیکھو۔ تو آج معاشرے کی کس کس بات کو ہم ذکر کریں، ہم کہاں کس کس بات کو ذکر کریں؟ میں جب بھی کبھی بیان کرنے بیٹھتا ہوں سوچتا ہوں کہ میں کس جگہ سے بات کو شروع کروں۔ جس چیز کو ٹٹولو معاشرے میں، جس بات کو دیکھو وہاں ہی کمی ہے۔ اخلاقیات کو دیکھو، تباہ ہے اخلاق۔ نظریات دیکھو، نظریات بھی خراب ہے۔ عبادات دیکھو، عبادات بھی متاثر ہے۔ ماں باپ کے ساتھ سلوک دیکھو اولادوں کا، بدترین سلوک۔ پڑوسی کے ساتھ سلوک دیکھو، بدترین سلوک۔ میاں بیوی کے تعلقات کو دیکھو، وہاں رکھنے پڑے ہوئے ہیں، تباہیاں ہیں وہاں پر۔ اولادوں کے حقوق کو دیکھو، وہ پامال ہو رہے ہیں۔ بہن بھائیوں کے حق دیکھو، وہ ضائع اور تباہ ہو رہے ہیں۔ کسی بھی جگہ پر ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہاں ہم 100% ٹھیک چل رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ دنیا میں ذلت، آخرت میں ذلت ہے۔ اس کا نتیجہ دنیا میں تباہی ہے، آخرت میں تباہی ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کرے، ترچھی نگاہ سے دیکھے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جوان ہو یا ادھیڑ عمر کا ہو، وہ اس دنیا میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنی پستی اور ذلت کے بیج تو ڈال دیے۔ اور جو بھائی اپنی بہنوں پر ظلم کرے، یا جو بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ زیادتیاں کریں، محرم رشتوں کو توڑیں، قطع تعلق کریں، تو وہ سمجھ لیں، اس بات کو سن لیں کہ انہوں نے اس دنیا میں اپنی تباہی کے اسباب پیدا کر دیے۔ وہ کامیاب کیسے ہوں گے؟ کیا کامیابی صرف مال کا نام ہے؟ کیا کامیابی صرف دنیا کے اقتدار کا نام ہے؟ کیا کامیابی صرف اچھے گھر کے مل جانے کا نام ہے؟ کامیابی جس کو ہم سمجھ بیٹھے، بات وہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کے یہ سمجھایا، جس چیز کو تم کامیابی سمجھ بیٹھے ہو وہ کامیابی نہیں ہے۔ آپ نے کامیابی کا معیار کچھ اور سمجھایا تھا، آپ نے کامیابی کا معیار کچھ اور بتایا۔ اللہ پاک نے جو معیار متعین فرمایا وہ کامیابی کا معیار بتایا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ کامیاب یہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہے۔
کامیاب وہ ہے قد افلح من زکا، سبحان اللہ، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ قسمیں کھا کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے، اور ناکام وہ ہے جو اپنے نفس کا غلام بن جائے۔ اپنے نفس پر قابو پا لے کیا معنی؟ غصہ آئے نفس پر قابو پا لے، یہ کامیابی ہے۔ محبت میں اپنے نفس پر قابو پا لے، یہ کامیابی ہے۔ دشمنی میں، نفرت میں اپنے نفس پر قابو پا لے، یہ کامیابی ہے۔ اندر سے نفس نے اندر سے ابھارا گناہوں کی طرف، اور گناہوں کی طرف جانے لگا، ایمان کی بنیاد پر رک جائے اور اپنے نفس پر قابو پا لے، یہ ہے کامیابی۔ بہادری کس چیز کا نام ہے؟ لڑنا، سامنے والے کو گرا دینا اور اس کو زیر کر دینا، یہی بہادری نہیں ہے۔ اندر کا جو دشمن ہے، جو نفس ہے، روزانہ گناہوں پر ابھارتا ہے، اس کو قابو کر لینا، یہ بھی تو بڑی کامیابی ہے، یہ بھی تو بڑی پہلوانی ہے، یہ بھی تو بڑی بہادری ہے۔ اس لیے زندگی میں اعتدال لانے کی ضرورت ہے۔ ہماری محبتیں اللہ کی رضا کے لیے ہوں، ہماری نفرتیں اللہ کی رضا کے لیے ہوں، ہمارا دینا اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہمارا نہ دینا اللہ کی رضا کے لیے ہو، قرابت داریوں کو اللہ کی رضا کے لیے قرابت داریوں کے حق ادا کیے جائیں، اڑوس پڑوس کے حق اللہ کی رضا کے لیے ادا کیے جائیں۔ تو عبادات سے لے کر معاملات تک، معاشرت تک، سیاست تک، زندگی کا آج ہر شعبہ ہمارا متاثر ہے، اور یہ ایسے ہی متاثر ہے جیسے اس زمانے میں متاثر تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز اٹھائی تھی تو انہوں نے اپنے عقائد کی بھی اصلاح فرمائی، نظریات کی بھی لوگوں نے اصلاح کی ہے، معاملات بھی اپنے درست کیے ہیں، گھریلو زندگیاں بھی انہوں نے درست کی ہیں۔ دنیا میں وہ دنیا کے اندر ان کے گھر جنت کی نظیر بن گئے، جنت کی مثال بن گئے۔ گھر میں فاقے بھی ہیں جب بھی سکون ہے، گھر میں فقر بھی ہے جب بھی گھر میں سکون ہے، بھائی بہن کی محبت، بہن بھائی کی محبت، اولادوں اور ماں باپ کی باہمی محبت، اڑوس پڑوس کی باہمی محبت۔ کیا محبت کا عالم ہے کہ ایک آدمی اس کے گھر کے اندر کوئی ایک بکرے کی سری بیچتا ہے، محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں میرا بھائی زیادہ محتاج ہے، پڑوسی کو بھیج دو۔ وہ پڑوسی کہتا ہے نہیں میرے پڑوس میں جو میرا ساتھی ہے وہ زیادہ محتاج ہے، اس کو بھیج دو۔ وہ کہتا ہے نہیں میرے پڑوس میں جو ہے اس کو بھیج دو، وہ زیادہ محتاج ہے۔ کرتے کرتے 7 گھروں سے، گھرانوں سے چکر کاٹ کر واپس وہ بکرے کی سری وہیں آ جاتی ہے جہاں سے نکلی تھی۔ اس کی مثال مل سکتی ہے؟ کیا ہمدردیاں تھیں! کیا جن 7 گھروں سے وہ چکر کاٹ کر وہ سری واپس اسی گھر میں پہنچتی ہے، کیا ان 7 گھرانوں کے اندر کوئی ضرورت نہیں تھی، یا ان کے گھرانوں کے اندر کوئی مال بھرا پڑا تھا، یا ان کے گھرانوں کے اندر تازہ تازہ گوشت روزانہ بنتا تھا؟ نہیں، اندر ہمدردی تھی، اندر کا ضمیر زندہ تھا، اندر کا ضمیر جاگ رہا تھا کہ میں اپنے بھائی کی مدد کر لوں، میں اپنے پڑوسی کی مدد کر لوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی عجیب بات، 3 چیزوں کے اندر آپ نے بے برکتی بتائی ہے، اور بعض نے اس کا ترجمہ تو یہ لکھا ہے کہ 3 چیزوں کے اندر نحوست، اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہو سکتی تھی۔ اکثر محدثین نے اس کا ترجمہ معنی بے برکتی سے کیا ہے کہ ان 3 چیزوں کے اندر بے برکتی زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 1 عورت، نمبر 2 گھر، اور نمبر 3 سواری۔ اب کیسے کہ انسان، عورت، مرد اور عورت، ان دونوں کو باہمی ان حدود اور ان قواعد اور ضوابط کی رعایت رکھ کر چلنا پڑے گا جو قواعد اور ضوابط اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں، خاص طور پر ازدواجی زندگی۔ تو ازدواجی زندگی بہترین ہموار جب چلے گی کہ جب مقرر کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزارے، اس لیے کہ ایک دوسرے گھر کا دونوں نے اجنبی گھرانوں کے اندر پرورش پائی ہے، مختلف المزاج ہیں، دونوں کی طبیعتیں مختلف، دونوں کے مزاج مختلف، دونوں کی ہر چیز مختلف ہے،
تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دو مختلف مزاج والے، مختلف طبیعت والے ایک جگہ جب جڑیں گے تو باہمی کوئی قانون اور ضابطہ تو ہو، لیکن اگر ان قوانین اور ان ضابطوں کی رعایت نہ رکھی جائے تو پھر نحوست ہے۔ تو محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس طرح سے اگر وہ عورت شوہر کی فرما بردار نہ ہو، اگر وہ زبان دراز ہو، اگر وہ بد اخلاق ہو، اگر وہ بد چلن ہو، اگر وہ بد سلیقہ ہو، اگر وہ شوہر کی خدمت نہ کرے، تو یہ بے برکتی ہے، یہ عورت کی بے برکتی ہے۔ لیکن اسی کو اگر وہ مطیع اور فرما بردار ہو، خدمت گزار ہو، اور اسی طرح سے اللہ پاک کی بھی فرما بردار ہو، شوہر کی بھی فرما بردار ہو، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور اس کی اولاد کی حفاظت بھی کرتی ہو، اولاد کی حفاظت سے مراد اس کے عقائد، نظریات، اس کے ایمانیات، ہر چیز کا خیال رکھتی ہو، تو آپ نے فرمایا المرأۃ الصالحہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا سب سے بہترین سامان یہ نیک عورت ہے۔ یہ سب سے زیادہ بابرکت سامان بھی ہے اور سب سے زیادہ بے برکت بھی ہے، دونوں چیزیں اس میں، دونوں چیزیں، اس میں خیر بھی ہے، اس میں شر بھی ہے۔ تو اس میں تنبیہ یہ کی گئی ہے، سمجھایا یہ گیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تنبیہ کی ہے کہ شر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جو احادیث ہوتی ہیں، ان مبارک احادیث میں متنبہ کیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے، ایک حال کی اطلاع دی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ متنبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس تمہارے پاس دونوں پہلو ہیں، اچھا پہلو بھی ہے، برا پہلو بھی ہے، اور تم گھر کی بے برکتی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہو اور گھر کے اندر برکت بھی تم لا سکتی ہو۔ تو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے پھر؟ برکت والا، وہ راستہ جس راستے سے گھر میں برکت ہو۔ اسی طرح سے گھر کے اندر بھی آپ نے بے برکتی بتائی ہے۔ گھر کی بے برکتی کب ہے؟ جب اس گھر کے اندر خیر کا کوئی کام نہ ہوتا، بے برکتی۔ جب اس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جاتی ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کو تاکید کی اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو، سنتوں کو گھروں کے اندر پڑھنے کا اہتمام کیا کرو۔ نمازوں سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یہ سنتیں گھر میں پڑھتے تھے۔ اور یہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ گھر کے اندر تاکہ برکت قائم رہے۔ حالانکہ گھر میں خواتین نماز پڑھ رہی ہیں، حالانکہ گھر میں خواتین تلاوت بھی کر رہی ہیں، لیکن مردوں کو خاص طور پر حکم ہے۔ اور اسی طرح سے گھر میں بے برکتی کب ہے؟ کہ جب اس گھر کا پڑوسی اچھا نہ ہو، یہ بے برکتی۔ تو یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ بے برکتی ہے، یہ کیوں سمجھایا؟ کہ ہم خود برابر والوں کے لیے بے برکتی کا ذریعہ نہ بنیں، ہم پڑوسیوں کے لیے بے برکتی کا ذریعہ نہ بنیں۔ سبحان اللہ، کتنی خیر انسان کو پڑوس میں پہنچا سکتا ہے، کتنی خیر پہنچا سکتا ہے۔ میں ایک مثال خیر کی عرض کرتا ہوں، کیا اس خوبصورت دین کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں مل سکتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ بھی محفوظ، اس کے گھر والے بھی محفوظ، اس کے دائیں کے گھر بھی محفوظ، بائیں کے بھی، سامنے کے بھی، پیچھے کے بھی۔ کیا یہ ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے پڑوس والوں کو؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک معاشرہ دے کے گئے تھے، یہ خوبصورت دین آپ علیہ السلام نے ہمیں دیا تھا کہ جس میں خیر خواہی ہی خیر خواہی ہے۔ چلو ظاہری چیزیں تو تم دو ہی دو، پڑوس کا خیال رکھو، حاجت مند ہے خیال رکھو، پڑوس اگر بیمار ہے تو آپ بیمار پرسی کرو، آپ سے قرض مانگتا ہے، آپ سمجھتے ہو کہ ہاں قرض اپنی حاجت کے لیے مانگ رہا ہے، قرض فراہم کرو۔ وہ گھر میں موجود نہیں ہے، اس کی نگہداشت کرو، بچوں کی نگہداشت کرو، خیر خبر لیتے رہو۔ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گناہ، بڑے بڑے گناہ پوچھے، تو آپ نے چند گناہ گنوائے۔ شرک بڑا گناہ ہے، نماز کا ترک کرنا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے۔ وہ پوچھتے کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا؟ پھر آپ نے فرمایا، آپ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو، یہ بدترین گناہ ہے۔
حالانکہ بدکاری کرنا تو ویسے بھی برا گناہ ہے، لیکن وہ بدکاری جب پڑوس میں ہو تو اور سخت جرم ہے۔ کیوں سخت جرم ہے؟ اس لیے کہ پڑوس آپ پر اعتبار کر کے وہ سفر میں گیا تھا کہ میرا پڑوسی میرے گھر کا خیال رکھے گا۔ جب اس نے پڑوسی کی عزت کو داغدار کر دیا تو یہ بدترین جرم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شاندار حقوق بتائے پڑوسیوں کے، اور اگر آج وہ حقوق ہمارے معاشرے میں زندہ ہو جائیں، آپ نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ حق ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب بیمار ہو بیمار پرسی کرو، میت ہو جائے جنازے پہ جاؤ، شریک ہو جاؤ، اور اگر وہ گھر میں موجود نہیں ہے گھر کی نگہداشت کرو، اگر آپ سے قرض مانگتا ہے اسے قرض فراہم کرو، اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ اس کے یہاں اگر کوئی خوشی کی بات آئی ہے تو مبارکباد دو، اگر غمی کی بات ہے تو تعزیت کرو، اور اپنے گھر کی دیوار اس کی دیوار سے اونچی نہ کرنا، اس کے گھر سے اونچی نہ کرنا، اس کی ہوا روشنی نہ رکے، اور اپنی ہانڈی سے اس کو اذیت نہ دینا۔ ہاں اگر اپنی ہانڈی میں اس کا حصہ رکھا تو بات ٹھیک، نہ رکھا تو اس کو اپنی ہانڈی سے اذیت نہ دینا۔ معنی یہ کہ ایسی خوشبو نہیں پھیلنی چاہیے آپ کی ہانڈی سے کہ پڑوسی کو اذیت۔ اور کوئی چیز اگر لے کے آئے باہر سے اپنے بچوں کے لیے تو اس میں پڑوسی کا حصہ رکھنا، اور اگر نہیں رکھ سکتے، آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو چھپا کر لانا تاکہ پڑوسی کے بچے نہیں۔ یہ خوبصورت معاشرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اگر ایسا ہم اپنے پڑوسی کے لیے بنے، اب ہم یہ نہ کہیں کہ نہیں ہم آس پاس دیکھیں بھائی ہمارے پڑوسی تو ہمارا کوئی خیال نہیں رکھتے، نہیں، یہ میں نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، یہ میں نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے یہ کام، کہ میں آج کے بعد ان باتوں کا خیال رکھوں گا کہ میں دوسرے کے لیے بے برکت نہ بنوں۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر کے اندر بے برکتی ہوتی ہے تو اس بے برکتی کا معنی ایک یہ ہے کہ آدمی کا پڑوس برا ہو جائے۔ بڑے برے پڑوسی سے آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ اور تیسری چیز میں یہ عرض کر رہا تھا، سواری۔ اس وقت کی سواری گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، تو جب وہ سواری راستے میں چلتے چلتے بس اوقات سواریاں بدک جاتی تھی، باغی ہو جاتی تھی، اور جب وہ راستے میں کافی سارا سفر طے کرنے کے بعد جب سواری باغی ہو جائے تو نہ انسان آگے کا نہ پیچھے، چل تو سکتا نہیں اتنا، سواری باغی ہو گئی، کیا کرے گا آدمی؟ تو اسی طرح سے آج کل کی جو بھی سواریاں ہیں، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ سواری روڈ پر جب انسان لے کے نکلتا ہے تو خیر کا ذریعہ بھی ہے، شر کا ذریعہ بھی، حادثات کا ذریعہ بھی ہے، موت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے یہ سواری۔ لیکن آدمی ان چیزوں کو استعمال کرے اللہ کی نعمت سمجھ کر۔ آج جوان جب گاڑی لے کر روڈ پر نکلتا ہے، موٹر سائیکل لے کر وہ روڈ پر نکلتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ کوئی نعمت ہے؟ تو یہ سواری اس کے لیے نحوست بن گئی، یہ سواری اس کے لیے بے برکتی بن گئی، یہ سواری اس کی تباہی کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، بچوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں اپنے معاشرے کی اس طرح سے تربیت کرنی ہوگی، ہم نے اپنے معاشرے کو خود بدلنا ہوگا، اور اس بدلنے کا آغاز ہم اپنے گھر سے کریں گے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے گھر سے شروع کیجیے، آپ قرابت داروں سے شروع کیجیے، تو آپ علیہ السلام نے سب اپنے قرابت داروں کو اسلام کی بات سمجھائی، دین کی طرف دعوت دی۔ تو جتنے دوست احباب میری بات سن رہے ہیں، بزرگ حضرات، مائیں بہنیں میری بات کو سن رہی ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ آج سے ہم اپنے گھر سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آج بیٹا یہ سمجھے بیٹا ہونے کی حیثیت سے کہ میں اپنے والد کے لیے بے برکتی کا ذریعہ نہ بنوں، میں اپنے باپ کے لیے دل دکھانے کا سبب نہ بنوں۔ ماں باپ یہ سمجھیں کہ ہم اپنی اولادوں کا کسی بھی موقع پر دل دکھانے کا ذریعہ نہ بنیں۔ بھائی بھائی کو سوچے، بہن بھائی کو سوچے، ایک دوسرے کو اس طرح سے سوچے، اڑوس پڑوس کا خیال رکھو، اور کہ ہم دوسرے کے لیے بے برکتی کا ذریعہ نہ بنیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اصول سمجھایا کہ ہیں سب کے سب بیمار، آج ایسا نہیں ہے۔ آج ہماری آنکھیں بھی بیمار، آج ہمارے کان بھی بیمار، آج دل اور دماغ بھی بیمار، آج ساری سوچیں ہماری خراب چل رہی ہیں، سب کچھ ہمارا حال تباہ ہے۔ آج میں بات وہی عرض کر رہا ہوں، آج ہمارے عقائد نظریات ان میں بھی خرابیاں، عبادات ان میں بھی خرابیاں، معاملات وہاں پہ بھی تباہی، معاشرت وہ بھی خراب ہے،
اخلاقیات وہ بھی خراب ہیں۔ تو درست کیسے ہوگا؟ بس دو ہی چیزیں، قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے احکام سمجھنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ شروع کرو آج سے، اپنے گھر کے اندر شروع کرو۔ آج ہم کھانا کھائیں گے، سنت کے مطابق کھائیں گے۔ ہم نے آج بیٹے کو کہنا ہے بیٹا جاؤ بال کٹوا کے آؤ، سنت کے مطابق۔ کپڑا پہننا ہے، سنت کے مطابق۔ آج سے ہم گھر میں سونے کا ماحول سنت کے مطابق بنائیں گے۔ آج ہمارا صبح بیدار ہونے کا ماحول سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آج مہمان ہمارے گھر میں آئیں گے، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہم مہمانوں کی خاطر تواضع کریں گے۔ سنت کے مطابق مہمانوں کی خاطر تواضع، 3 دن تک پرتکلف کھانا کھلانے کا حکم، ورنہ 1 دن تو پرتکلف کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم شریف پابندیوں کی رعایت رکھیں گے۔ ہم محرم غیر محرم کا فرق رکھیں گے۔ ٹھیک ہے ہمارے مہمان ہیں، قابل عزت ہیں، قابل صد احترام ہیں، اور ہمارے گھر میں آئے ہیں، برکت لے کر آئے ہیں، لیکن ہم شریعت کو بیچ میں ڈالیں گے؟ ہم شریعت کی حدود کو پامال نہیں کریں گے؟ ہم اجنبیوں کے سامنے نہیں جائیں گے؟ ہم پردے کا خیال رکھیں گے؟ اگر ہم یہ گھر سے شروع کریں تو ہمارے گھرانے سدھر جائیں گے۔ اچھا، اس کا بڑا فائدہ، جیسے ہمارے گھر کے اندر اللہ کے یہ حکم پورے ہونا شروع ہوں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہمارے گھر میں زندہ ہوگی، یاد رکھو اللہ پاک کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں اتریں۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، ہمارے گھر کے اندر، میں ظاہر کی مثال دیتا ہوں جو نظر آ رہا ہے، ایک آدمی ڈرائنگ روم میں گدھے گھوڑے کتے لا کے باندھ دیتا ہے، تو وہیں پیشاب، وہیں گندگی، وہیں غلاظت، تو کیا اس گندگی، اس غلاظت، اس نجاست کے اثرات گھر میں نہیں پڑتے؟ کیا گھر میں سارے بیمار نہیں ہوتے؟ تو جس طرح سے ان چیزوں کے اثرات گھر میں پڑتے ہمیں نظر آتے ہیں، تو پھر یہ اثرات ہمیں کیوں نہیں محسوس ہوتے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں جنات شیاطین آتے ہیں اور وہ نحوستیں لے کے آتے ہیں، وہ تباہیاں لے کے آتے ہیں۔ اور جس گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پورے ہوتے ہیں وہاں سے شیاطین بھاگتے ہیں۔ گھر کی صفائی ہوتی ہے، ستھرائی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں تو طے شدہ بات ہے اس گھر کے اندر محبتیں قائم ہوں گی، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے خیر کا خیال ڈالتے ہیں، وہ شر کا خیال نہیں ڈالتے۔ اور اگر یہ سب نافرمانیاں ہوں گی، گھر میں شیاطین کا بسیرا ہو، جنات کا گھر کے اندر بسیرا ہو، مرد گھر میں داخل ہوتا ہے، مرد کے دل میں شیطان عورت کا وسوسہ ڈالے گا عورت کے بارے میں، بیوی کے دل میں مرد کے اپنے شوہر کے خلاف وسوسہ ڈالے گا۔ اور جب ہم نے گھر کو صاف کر دیا، اب فرشتوں کی رحمت اس گھر کے اندر موجود ہے اور فرشتوں کا نزول اس گھر کے اندر ہو رہا ہے، اب ہر شخص کے دل کے اندر خیر کا اور نیکی کا خیال آئے گا۔ یہ فطرتاً یہ اثرات ہیں، چیزوں کے اعمال کے اثرات ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے گھروں کو بدلیں۔ معاشرہ بدلے گا اپنے گھر سے بدلے گا۔ معاشرہ، اسلام میں لفظ معاشرہ عشر سے لیے گئے، عشر عربی زبان میں 10 کو کہتے ہیں، تو معاشرہ ان افراد سے ہی بنتا ہے۔ گھر کے 4 5 6 افراد سے معاشرہ بنتا ہے۔ گھر کا معاشرہ درست ہوگا، پھر ہم پڑوس میں بھی درست کریں گے، پھر ہمارا گھرانہ ایک مثال بن جائے گا، اللہ پاک مثال بنائے اسے۔ تو اس طرح سے بہرحال جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، ہم آج سے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔